کسی اللہ کے بندے کو اللہ کا بندہ سمجھ کے اس کے ہاتھ چومنا بالکل جائز ہیں، درست ہیں۔ کسی نے ارادت کے ساتھ چومی، اسی پر فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا اپنا عمل یہ تھا کہ کوئی بندہ مدینہ شریف سے ہو کے آتا تو پیر چومتے، فرماتے یہ حضور کے شہر نور سے ہو کے آیا ہے، اس کے قدم چومتے۔ لیکن ایک مرید تھے نصرت یار خان قادری، اعلیٰ حضرت اپنی توجہ سے کوئی کام کر رہے تھے، وہ پیچھے سے آئے، انہوں نے آ کے اعلیٰ حضرت کے پیر چوم لیے۔ تو وہ رسمی والا پیروں کی طرح نہیں اس طرح نہ کریں، میں اس قابل، وہ رسمی سا انکار نہیں، یعنی وہ انکار نہیں ہو رہا ہوتا، یوں لگتا ہے دعوت دی جا رہی ہوتی کہ صحیح کر کے کرو۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انہوں نے پیر چوم لیے، اتنے ناراض ہوئے، کہنے لگے بھائی نصرت یار، ان پیروں میں کیا رکھا ہوا ہے؟ فرمایا آج کے بعد یہ حرکت نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور فرمانے لگے اس سے تو بہتر تھا کہ تم خنجر لے کے میرے پیٹ میں ڈالتے اور پچھ سے نکال لیتے، شاید مجھے کم تکلیف ہوتی، تمہاری اس حرکت سے مجھے زیادہ تکلیف ہوئی۔ کیوں مطلب اس طرح کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے جس کی ضرورت نہیں؟ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کاموں کی، کوئی حاجت نہیں، نہ یہ کام ہمارے قبر میں کام آنے والے ہیں، نہ قیامت میں کام آنے والے ہیں کہ پیر صاحب کے زیادہ لوگوں نے ہاتھ چومے تھے لہذا پیر صاحب کو معافی دے دی جائے۔ یہ کوئی کام ضروری ہے؟ ضروری تو بات ماننا ہے، ضروری تو یہ ہے کہ آپ اگر ہمارے کہنے پر کوئی ایک آدھ کام نیک کر لیں گے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے خدا فضل کر دے کہ تو چلو جس طرح کا بھی تھا، یہ تیرے کہنے پہ کچھ لوگ نیک ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کئی دفعہ کو نیک مرید مل جاتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شیخ پر بھی کرم نوازی فرما دے۔ انہوں نے تو یہاں تک عاجزی کے جملے بولے۔ تو یہ چیزوں کو ان رسومات میں قید نہ کریں، نہ یہ قید ہونے والی ہے۔ یہاں نہ جکڑ کے لائیں کہ نیرا جناب ہم نے دست بوسی کرنی ہے اور نیرا وہاں جا کے جوتا ہی نہیں پہننا، باقی مرضی ساری اپنی کرنی ہے۔ یہ نہ کریں، ہمارے مزاج کو سمجھیں، ہماری طبیعت کو سمجھیں۔